مرتبہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی جو مومن تھا، جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، اس نے فرعون سے کہا کہ جب فرعون نے ارادہ کیا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، تو اس نے فرعون سے کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ اس شخص نے، اس مومن نے جو اپنا ایمان چھپاتا تھا، اس نے فرعون سے کہا اے فرعون، کیا تو ایسے مرد کو قتل کرنا چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور وہ شخص جو بے شمار نشانیاں تمہارے سامنے لے کر آیا اپنے سچے ہونے کے حوالے سے، اگر وہ جو باتیں کر رہا ہے اگر وہ ظاہر ہو جائے تو فرعون بتا تجھے کون بچانے والا ہے۔ اب اس شخص نے جب کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام تو بے شمار نشانیاں بھی لے کر آئے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا خدا، میرا معبود اللہ ہے، فرعون تو میرا خدا نہیں ہے، اور وہ بے شمار نشانیاں بھی لے کر آئے، جیسے ید بیضا، ہاتھ کو روشن کرنے والا جو اللہ نے معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو دیا، وہ عصا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر پھینکتے بہت بڑا اژدہا بن جاتا۔ اسی طرح جب فرعونیوں پر 5 طرح کے مسلسل عذاب آئے، پہلا کون سا تھا کہ رب تعالیٰ نے ان پر طوفان نازل کیا، فارسلنا علیہم الطوفان، طوفان آیا، بارش ہوئی، جس کی وجہ سے ان فرعونیوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، اور اتنا پانی آ گیا کہ ان کی گردنوں تک پہنچ گیا، اب نہ وہ بیٹھ سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے، اور بالکل انہی فرعونیوں کے گھر کے ساتھ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے ان کے گھر تھے، اب ان کے گھروں میں پانی کا قطرہ بھی نہیں آیا اور فرعونیوں کے گھر میں پانی بھر گیا۔ 1 ہفتہ یہ عذاب رہا، اور بالآخر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ دعا کر دیں کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل والوں کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العزت نے ان سے عذاب کو دور کر دیا، پانی ان کے گھروں سے چلا گیا۔ اب 1 ہفتے بعد جب عذاب دور ہو گیا، ان لوگوں کے اندر خوشحالی آ گئی، جو زمین بنجر تھی سرسبز و شاداب ہو گئی، پھل پھول سبزیاں اگنا شروع ہو گئیں، تو ان لوگوں نے کہا یہ جو پانی آیا تھا یہ تو ہمارے لیے باعث رحمت بن گیا، تو وہ ایمان لانے سے انکار کرنے والے ہو گئے۔ 1 مہینہ اسی حالت میں رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ رب العزت نے ان پر والجراد، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، فرعونیوں پر ٹڈیوں کا عذاب آیا کہ وہ جو زمین سرسبز و شاداب ہو گئی تھی، پھول آ گئے، سبزیاں اگائیں، پھل اگائے، وہ ساری کی ساری ٹڈیاں ان کو پڑ گئی، سارے ان کی سبزیاں، پھل، باغات اور جناب سرسبز جتنے ان کے چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری جو تباہ و برباد ہو گئیں، اور ٹڈیاں ان کے گھروں میں، ان کے کپڑوں میں تک پہنچ گئیں۔ 1 ہفتہ وہ اس عذاب میں مبتلا رہے۔ بالآخر ان فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ آپ دعا کر دیں اللہ ہمیں اس عذاب سے نجات دے دے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل والوں کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے عذاب دور کر دیا، لیکن اس کے باوجود بجائے ایمان لانے کے وہ ایمان لانے سے منکر ہو گئے۔ 1 مہینہ خوشحالی میں گزارنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرعونیوں پر تیسرا جو عذاب بھیجا وہ فرمایا قمل، جوؤں کا عذاب، جوئیں یا کھٹمل کا عذاب بھیجا، ان کے بالوں پر، ان کے کپڑوں پر، ان کی ہر کھانے والی چیز پر کھٹمل، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ جوئیں اور کھٹمل ان کے کپڑوں، بالوں، کھانے کی چیز، پینے کی چیزوں پر پڑ گئی۔ 1 ہفتہ وہ اس اذیت میں رہے، اور بالآخر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو وہ عذاب ان سے دور کر دیا گیا، لیکن عذاب دور ہونے کے بعد بجائے ایمان لانے کے پھر ایمان لانے سے انکار کرنے والے ہو گئے۔ اس کے بعد 1 مہینہ خوشحال رہے،
اللہ رب العزت نے چوتھا عذاب جو اس قوم پر بھیجا وہ تھا دفادیہ، مینڈک کا عذاب۔ ہر چیز میں مینڈک، کھانے کی چیز میں، پینے کی چیز میں، اٹھنے بیٹھنے والی ہر چیز کے اندر مینڈک۔ لیکن ایک ہفتہ جب اس عذاب میں مبتلا رہے تو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر عرض کرتے ہیں اے موسیٰ دعا کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب دور ہو گیا، لیکن بجائے ایمان لانے کے پھر ایمان لانے سے انکار کرنے والے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک مہینہ جب گزرا تو اللہ رب العزت نے ان پر ایک اور عذاب نازل کیا، وہ تھا والدما، خون کا عذاب، بلڈ، خون۔ اب یہ خون کا عذاب کیا تھا کہ ان کی ہر کھانے والی اور ہر پینے والی چیز جو ہے وہ خون بن جاتی تھی۔ اور قدرت الہی دیکھیں کہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم تھی، جب کسی برتن سے کھاتے، کسی برتن سے پیتے تو وہ چیز اپنی اصل حالت میں رہتی۔ اگر اسی برتن سے فرعونی پانی پیتے، کوئی چیز کھاتے تو وہ چیز خون بن جاتی۔ جس کنویں سے بنی اسرائیل والے پانی نکالتے، اگر وہی پانی فرعونی نکالتے تو ان کے لیے وہ پانی خون بن جاتا۔ ایک ہفتہ وہ اس اذیت میں مبتلا رہے، اور پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کر دی، عذاب دور ہو گیا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کہ ان لوگوں نے تکبر کیا اور یہ مجرم قوم تھی۔ اب وہ جو فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، جس نے فرعون سے کہا کہ فرعون کیا تو ایسے مرد کو قتل کرنا چاہتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس بے شمار نشانیاں لے کر آئی، اور پھر ساتھ ہی اس شخص نے جو اپنا ایمان لانا تو ظاہر نہیں کرتا تھا، وہ شخص کہنے لگا میری قوم میں ڈرتا ہوں کہ جس طرح تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، اللہ کا ان پر عذاب آیا، تو میں ڈرتا ہوں کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے۔ اے میری قوم وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام وہ تمہارے پاس نشانیاں لے کر آئے، قوموں کو آ کر بتایا، لوگوں کو آ کر بتایا، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر بھی تم موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرتے ہو اور ان کو شہید کرنے کے در پر ہو۔ اب جب یہ ساری باتیں ہوئیں اور اس شخص کی گفتگو سن کر فرعون کے دربار میں جتنے لوگ تھے نا، وہ بڑی توجہ کے ساتھ اس کی گفتگو سننے لگے۔ اب فرعون کو یہ ڈر لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کی باتیں سن کر اس کی طرف مائل نہ ہو جائیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئیں۔ اس فرعون نے، اس کا ایک وزیر تھا حامان، اس حامان سے کہا، بات کو نہ بدلنے کے لیے، موضوع کو تبدیل کرنے کے لیے، فرعون نے اپنے وزیر حامان سے کہا یا حامان ابن لی سرحل لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ وہ کہنے لگا ہے حامان میرے لیے ایک بہت اونچا محل تیار کرو، بہت اونچا مکان بناؤ، میں اس مکان پر چڑھ کر موسیٰ علیہ السلام جس رب کی دعوت دے رہے ہیں، جس معبود کے بارے میں بتاتے ہیں، میں اس مکان پر چڑھوں گا، آسمانوں کی طرف دیکھوں گا، اگر مجھے وہ رب نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ وہ جو ہے میرے ذہن کے مطابق موسیٰ علیہ السلام غلط بیانی کر رہے ہیں۔ وہ فرعون کہنے لگا میرے علاوہ تو معبود ہے ہی کوئی نہیں، میرے علاوہ خدا ہے ہی کوئی نہیں، اگر ہے تو حامان سے کہنے لگا کوئی ایسا محل بناؤ جس پر چڑھ کر میں دیکھ سکوں مجھے خدا نظر آتا ہے کہ نہیں۔ اب جس وقت فرعون نے یہ باتیں کی اور مسلسل اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہا، بالآخر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی